نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کلمہ ہم نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، نہ تو ابو بکر کا پڑھا ہے، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی کا۔ ایز فار ایز امتی از کنسرنڈ ہم سب برابر ہیں، درجے میں نہیں، امتی ہونے میں۔ امتی ہونے میں امام مہدی بھی امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں، حضرت ابو بکر بھی امتی ہیں، حضرت عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی۔ درجے کو چھوڑ دیں، وہ بات کی بات ہے۔ جب سٹیٹس ہم سب کا سیم ہے، کیٹیگری بالکل ڈفرنٹ ہوگی۔ ایک پیغمبروں کی کیٹیگری ہے، ایک فالوورز کی کیٹیگری ہے۔ تو امام مہدی بھی فالوور ہیں اور امام علی علیہ السلام بھی فالوور ہیں۔ فالو کسے کرنا ہے؟ اس شخص کو جس کی قبر مدینے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کویسچن محمد سمامہ انڈیا بھائی سے، یہ اہل تشیع ہے تو ان کا سوال تھوڑا سا لمبا ہے۔ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا کہ امام مہدی آئیں گے، مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے، وہ خلفۂ راشدین میں سے ایک خلیفہ ہوں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب آخری امام خلیفۃ اللہ ہے تو پہلا امام امت نے کیسے چن لیا؟ تو چن لیا تو کیا خلیفۃ اللہ ہو گئے؟ اگر ہم ان کی سنت پر عمل کریں تو حج تمتع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میری سنت اور خلفۂ راشدین کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت سے ہٹ گئے تو وہ خلیفہ نہیں رہے، تضاد کیوں؟ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 820 نمبر ہے جس میں ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور وہ حضرت عمر سے پوچھتا ہے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا، جبکہ آپ پاس ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں تھے تو ہم دونوں جنابت کی حالت میں تھے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو حضرت عمار نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار تو نے ٹھیک کیا۔ اسی طرح قرآن میں حکم ہے سورۃ مائدہ کی 44 آیت کی کہ جو قرآن کے خلاف حکم دے وہ کافرین میں سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا یا ان کی خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود نہیں پتا تھا؟ لیکن ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹرین ہی غلط کھڑی کر لی ہے۔ آپ خلفاء کو انبیاء کے ایکویلنٹ تو نہ سمجھے، وہ انسان تھے، ان سے غلطی ہوئی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین سے مراد وہ سنتیں ہیں جن پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ جن معاملات میں جس طرح حج تمتع کا آپ نے ذکر کیا تو اہل سنت کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب لوگ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کے اس عمل کو غلط سمجھتے ہیں اور امت نے پریکٹیکلی قبول نہیں کیا۔ آج پوری امت کی اکثریت جو ہے حج تمتع کرتی ہے۔ رہ گیا وہ مسئلہ جو آپ نے تیمم والا بتایا صحیح مسلم سے، تو بالکل آپ اہل سنت کی صحیح مسلم کی شروحات اٹھا کے دیکھ لیں۔ امام نووی جو آخری درجے تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بھی دفاع کرتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی دفاع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو ہم تفرد سمجھتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم رسول اللہ کے بعد کسی شخصیت کے بارے میں یہ کلیم نہیں کرتے کہ اس سے مس ہینڈلنگ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، انسان ہے، انسان تو غلطی کرے گا۔ شیعہ بھائیوں کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن کے اوپر رکھیں اور قرآن کھول کے دیکھیں۔ خود آپ کے شیعہ عالم جواد نقوی صاحب نے بڑی دلیری کی ہے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے سورۃ الاعراف میں، اس میں واضح موجود ہے کہ آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ تو اگر حضرت آدم رضی علیہ السلام سے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں۔ ہم انبیاء کو جو معصوم مانتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہ اس حوالے سے کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر قائم نہیں رہے، اور اس غلطی کو ہم گناہ نہیں بولتے بلکہ اجتہادی غلطی یا لغزش بولتے ہیں۔ کیا ہم قرآن کا انکار کر دیں؟ قرآن میں بالکل واضح ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے کہا کہ نوح جاہلوں میں سے نہ ہو، پھر معافی مانگی۔ قرآن کو تو نہیں بدل سکتے۔ معذرت کے ساتھ جو عقیدہ معصومیت ہے جو اہل تشیع کے ہاں آیا اور اہل سنت کے ہاں تقلید کی شکل میں، صوفیاء کے ہاں جو ہے وہ فنافی شیخ کی شکل میں، یہ قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن کی روح سے آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ ہم آپ کے اوپر کیا حکم لگائیں ان عقیدوں کے اوپر
قرآن تو انبیاء کرام کو بھی ویسا معصوم نہیں مانتا جس طرح آپ نے اپنے بابوں کو معصوم کلیم کیا ہوا ہے یا اپنے بزرگوں کو. قرآن تو ننگی تلوار ہے اس حوالے سے. قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا بھی ذکر ہوا ہے, ان سے بھی بندہ مر گیا تھا, تو یہ سب کو پتہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سے جو لغزش ہوتی ہے وہ اس پہ قائم نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کر سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھیں, آیت نمبر 68-69, اس میں تو غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کے بارے میں نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے بارے میں کتنے سخت کمنٹس آئے کہ اگر پہلے ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا جو تم نے یہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دی, کو قتل کرنا چاہیے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, لیکن چونکہ اس معاشرے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے کو گستاخ سمجھا جاتا ہے, لہٰذا میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دوں گا, سب سے پہلے آپ قرآن کے مطابق اپنے عقیدے رکھیں, اور آپ ذرا اپنے اوپر غور و تفکر کریں, اپنے فرقے کے اوپر غور و تفکر کریں کہ کہیں عقیدہ معصومیت جو آپ نے کلیم کیا ہوا ہے, کہ نبیوں کے بارے میں بھی اس طرح کا معصومیت کا عقیدہ کہیں پہ کلیم ہوا ہے. نبی اور غیر نبی میں فرق ہے کہ نبی اپنی اس لغزش کے اوپر قائم نہیں رہے گا, اس کی اصلاح ہو جائے گی. غیر نبی جو ہے اس کی اصلاح ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, لیکن امت کا اجماع اس معاملے کو اس حوالے سے سپرسیڈ کر جائے گا کہ وہ اس طرح کے جو ڈیسیژن ہوں گے خلفاء راشدین کے یا خلفاء کے, انہیں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ انہیں سپرسیڈ کر دیں گے. اور امت کے اجماع جو ہے اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے, موجود ہے حاکم میں, موجود کبیر طبرانی میں, کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس سے مراد اجماع امت ہے, جماعت سے مراد کوئی فرقوں کی جماعتیں نہیں ہیں. تو غلطی اور لغزش تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اس میں کون سا ایسا ایشو ہے؟ اس کی تعویل دیکھی جائے گی, وقت کی نوعیت سے دیکھا جائے گا. کہ مثلاً اب صحیح بخاری موجود ہے, نبی الاسلام نے جب حکم دیا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ کرو, تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کرتا. ہم قطعی سے نہیں کہتے کہ یہ گستاخی کی, انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, جو رسول اللہ سے ان کی فرینکنس تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کیا. بہرحال یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے کہ الحکم فوق الادب, حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. اس رول کے تحت دیکھا جائے تو سیدنا علی کو لازماً رسول اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی, لیکن نبی الاسلام نے بھی اس کو غلطی نہیں کہا, محبت کی وجہ سے ایکسیپٹ کر لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے مٹایا. تو اور محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے لکھا, لیکن وہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمپیٹنسی نہیں دی تھی, اور یہ آپ کی خوبی تھی, یہ آپ کی کوئی خامی نہیں تھی. شاعر ہونا خوبی ہے, رسول اللہ کے حق میں یہ خامی ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا, نہ ان کی شان نشان ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں, شیعہ حضرات ہیں, وہ تلے ہوئے اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ السلام کا لکھنا پڑھنا انہوں نے ثابت کرنا ہے, چاہے اس کے لیے ان کو قرآن کا انکار کرنا پڑ جائے. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے واضح کہ نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, نہ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے, ورنہ لوگوں کو چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ قرآن تم نے خود گھڑ دی. اس لیے میں خصوصاً اہل تشیع سے اور عموماً باقی اہل سنت سے ریکویسٹ کروں گا, خدا کے لیے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر ایک دفعہ قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ اور آپ کے بزرگوں کے عقیدے کہیں قرآن میں بیٹھتے بھی ہیں جو آپ نے کلیم کیے ہوئے ہیں. باقی رہ گیا خلیفۃ اللہ مہدی کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے. اللہ کے خلیفہ تو الحمدللہ ہم بھی ہیں, قرآن میں آیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مشورتاً ایک گفتگو کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں, ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں. تو وہ مسلمان جو خلیفہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ہے, ان میں مسلمانوں کا ایک حکمران وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے, وہ بھی مسلمانوں کے ایک لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوں گے. باقی ان کا سٹیٹس ہم قدم پیغمبروں والا نہیں دیتے ان کو, نہ کوئی جرت کر سکتا ہے. پیغمبر کا جو وصی ہے, پیغمبر کا جو خلیفہ ہے وہ قرآن ہے. یہ جو مثالیں دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتے تھے, تو اس لیے چھوڑ کے جاتے تھے کہ خلیفہ پیغمبر ہوتا تھا. کوئی آپ مثال ایسی دیں کہ جس میں کسی پیغمبر نے غیر پیغمبر کو اپنا خلیفہ چھوڑا ہو, ایسی کوئی مثال نہیں. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اس کے آگے ہر چیز ختم ہو. تو ہم کبھی نہیں یہ کہتے کہ
سیدنا عمر نے جو ڈسین کیا حج تمتع کے حوالے سے یا سیدنا عثمان نے، میں نے تو خود اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، اور بلکہ کئی لوگ تو میری ویڈیوز کی وجہ سے ایجوکیٹ ہوئے ہیں۔ تو کئی سال پہلے مسئلہ 197 ریکارڈ کروایا جو شیعہ کے مختلف پیجز کے اوپر شیئر بھی ہوا، تو میں نے پورے مقدمے میں بات کی ہے۔ اور ہمارا یہ سٹیٹس صرف کوئی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں نہیں ہے، ہم سیدنا علی کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں پیغمبر کے درجے پر فائز نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے مرتدین کو زندہ جلا دیا، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ کاش آپ ایسا نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا۔ اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اس پہ اظہار افسوس کیا کہ مجھے قتل نہیں کروانا چاہیے، ان کو زندہ نہیں جلوانا چاہیے تھا آگ میں، بلکہ قتل کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات مطلب بس نبی کے بعد کوئی نہیں جی، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں۔ اور اس میں بابے آپ جو بھی ہے ادر دین نبی، چاہے ریسپیکٹیبل بابا ہے یا نان ریسپیکٹیبل بابا ہے، وہ سب کے سب شامل ہیں۔ کلمہ ہم نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، نہ تو ابوبکر کا پڑھا ہے، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی۔ ایز فار ایز امتی از کنسرنڈ ہم سب برابر ہیں، درجے میں نہیں، امتی ہونے میں۔ امتی ہونے میں امام مہدی بھی امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں، حضرت ابوبکر بھی امتی ہیں، حضرت عمر بھی، عثمان بھی، علی۔ درجے کو چھوڑ دیں، وہ بات کی بات۔ جب سٹیٹس ہم سب کا سیم ہے، کیٹیگری بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایک پیغمبروں کی کیٹیگری ہے، ایک فالوورز کی کیٹیگری۔ امام مہدی بھی فالوور ہیں اور امام علی علیہ السلام بھی فالوور ہیں۔ فالو کسے کرنا ہے؟ اس شخص کو جس کی قبر مدینے میں، محمد رسول اللہ۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی